سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 اور 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ استبرأ الذين اتبعوا، جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو کہ پیشوا تھے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو پیروکار تھے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو پیروکار تھے، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جاتا، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ ان کو دکھلائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کو حسرت دلانے کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں۔ ان آیات کریمہ میں تخویف یعنی ڈراوے کا مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو وہ حیثیت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہے، اور ان کے ساتھ وہ تعظیمی معاملات کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، اور پھر اسی نظریے کے تحت ان کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں جو کہ اللہ کی ذات سے محبت رکھنی چاہیے۔ انہی لوگوں کو اخروی ڈراوا سنایا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ غیر اللہ کے ساتھ اس قدر پیار کرنے والے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کرنا چاہیے، یا ان کو وہ اتھارٹی دینے والے احکام میں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ اسی درجے میں محبت اور پیار رکھنا
جیسے اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ وہ پیشوا اور وہ رہنما جنہوں نے اپنے پیروکاروں کو گمراہ کیا، سبز باغ دکھلائے اور اصل حقائق سے بے خبر رکھ کر اپنے آپ کو وہ حیثیت دلانے کی اور انہیں منوانے کی کوشش کی جو ذات باری تعالیٰ کی ہے، اور وہ اپنے جہالت کے سبب سے یا غلط تعلیم کے سبب سے ان کو وہی حیثیت دے چکے جو ذات باری کے لیے ہونی چاہیے۔ انہیں ڈراوا سنایا جا رہا ہے کہ کل محشر کے میدان میں جب اللہ کا عذاب یہ دیکھیں گے، اللہ کی جب پکڑ آئے گی، تو اس وقت یہ جو پیروکار ہیں یہ کہیں گے حضرت جی آپ نے تو ہمیں یہ سبق پڑھا رکھا تھا کہ جو ہم کہیں وہ کرتے چلے جاؤ، تمہیں آخرت میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے ہم بچا لیں گے، اللہ کی پکڑ سے تمہیں چھڑا لیں گے۔ اب اللہ کی پکڑ میں ہم آئے ہیں، ہمیں چھڑاؤ، تو اس وقت صاف بیداری کا، اللہ تعلقی کا وہ اعلان کر دیں گے، منہ پھیر لیں گے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بہت سارے مقامات کے اندر بیان کیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے ان مقامات کی نشاندہی کر لوں، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ گمراہ کرنے والے مولوی اور پیر یا گمراہ کرنے والے لیڈر جو عوام الناس کو غلط سبق پڑھاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی جہالت یا غلو عقیدت کی بنا پر ان کو وہ درجہ دے دیتے ہیں، ان کا کل کیا انجام ہونے والا ہے۔ صفحہ 200 دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 38۔ آٹھواں پارہ ہے سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 38۔ اس کی پہلی 4 سطریں چھوڑ کر 5ویں سطر دیکھیں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی ایک جماعت جہنم کی آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنے دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ حتیٰ جد دارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب سب گر چکیں گے اس آگ میں جمیعاً، سارے کے سارے، قالت اخراہم لأولاہم، تو جو پیچھے آنے والے ہیں اپنے پہلوں سے کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہمارے حضرت، یہ ہمارے وہ پیر صاحب، یہ ہمارے علماء صاحب، یہ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف، اللہ جواب فرمائیں گے سب کے لیے دگنا عذاب ہوگا، ولکن لا تعلمون، لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے گر چکے ہوں گے، جو لیڈر صاحبان، چونکہ وہ گمراہ تھے بھی اور گمراہی کا سبب بننے تھے، ان کو خدا پہلے آگ میں جھونکیں گے، تو پچھلوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں پھر کیا بڑائی ہم پر ہوئی، تم نے تو ہمیں اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، تو تمہیں جواب مل گیا کہ دگنا عذاب تمہارے لیے بھی ہے۔ فذوقوا العذاب، اب تم بھی عذاب چکھو، بما کنتم تکسبون، جو تم کرتے تھے۔ تو آپ نے اندازہ کر لیا کہ وہاں یہ صورتیں ہوں گی، جہنم میں پہنچ کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مکالمے ہوں گے۔ تمہیں ہمیں بچانے کے بڑے سبز باغ دکھایا کرتے تھے، آج ہم مصیبت میں پھنسے ہیں، اب ہمیں چھڑاؤ کہ نہیں، ہم کیسے چھڑائیں، ہم خود عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ آگے دیکھیں ان کے مزید مکالمہ، سورہ ابراہیم دیکھیں، صفحہ 333 ہے غالباً، 13واں پارہ۔ صفحہ 333، آیت نمبر 21۔ اس صفحے کی آخری
2 سطریں دیکھیں، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے سامنے اکٹھے کھڑے ہیں۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر جو پیروکار ہیں، ضعفاء سے مراد یہ جو پیروکار ہیں، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کو جو پیشوا تھے، چھوٹے بڑوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہمیں بچاؤ گے من عذاب اللہ، من شیء اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، ہم خود گمراہ تھے، تمہاری مت ماری گئی تھی، ہم نے سب بات دکھایا، تم نے اللہ قرآن چھوڑ دیا، نبی کا فرمان چھوڑ دیا، ہمارے پیچھے لگ گئے۔ سواء علینا، اب ہم دونوں کے حق میں برابر ہے، اجزینا ام صبرنا، ہم جزا فضا کریں، بے قراری اختیار کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمیں یہاں سے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی کوئی شکل بھی نہیں۔ اور دیکھیں سورہ سبا دیکھیں، صفحہ 559، آیت نمبر 31 اور 32 دیکھیں، بلکہ آگے تک چلتا ہے مضمون۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کبھی یہ آپ دیکھ لیں جب یہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں مشرک کو ظلم کہا ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اذ الظالمین، یہاں وہ ظالمون سے مراد عام ظالم بھی ہیں، ظلم کرنے والے بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ جب تم دیکھو گے کہ یہ مجرم لوگ، ظالم لوگ، مشرک لوگ موقوف ہونا، کھڑے کیے جائیں گے عند ربہم، رب کے سامنے، یرجع بعضهم الی بعض القول، آپس میں ایک دوسرے پر تانے دیں گے۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے یعنی پیروکار تھے، للذین استکبروا، پیشواؤں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، او ظالموں تم نہ ہوتے تو ہم بھی ایمان والے ہوتے، ہمارا بیڑا غرق تم نے غرق کیا ہے۔ قال الذین استکبروا، تو پیشوا کہیں گے، حضرت صاحب کہیں گے للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو پیروکار تھے، انحن صددناکم عن الہدی، ہم نے زبردستی تمہیں سیدھے راستے سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جبکہ تمہارے پاس آ چکی تھی ہدایت، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، تو پھر پیروکار کہیں گے للذین استکبروا، ان پیشواؤں سے، بل مکر اللیل والنہار، صبح شام تمہاری آمد رفت ہمارے پاس، بڑے بڑے صوفی بزرگ بن کر جو آیا کرتے تھے پیترے بدل بدل کر صبح شام، استامروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ اللہ کی بات کو نہ مانیں، ونجعل لہ اندادا، اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، کہ فلاں جگہ جاؤ تمہیں شفا مل جائے گی، فلاں سے اولاد ملے گی، فلاں سے یہ ملے گا، فلاں سے وہ ملے گا۔ یہ سب کچھ تم سبق نہیں پڑھایا کرتے تھے، اللہ کی بات کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو تم اس کے اختیارات کے اندر حصہ دار بنا کر ہمیں وہ سبق پڑھایا کرتے تھے۔ وَسَرُّ النَّدَامَةَ، لیکن اب ہوگا کیا، دل ہی دل میں پشیمانی پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے، لما رأوا العذاب، جب اللہ کا عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ان کافروں کی گردن میں ہم توق ڈالیں گے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، وہی بدلہ پائیں گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ اور دیکھیں صفحہ 553 سورہ احزاب،
آیت نمبر 66 67 68 یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن آنے والا ہے کہ جب ان کو اوندے منہ آگ میں ڈالا جائے گا، منہ کے بل۔ یقولون، کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اللہ کا کہا مان لیا ہوتا، واطعنا الرسول، رسول کا کہا مان لیا ہوتا، اور ان مشرک مولویوں، پیروں، بدعتیوں کو، جاہل اور بد کردار لیڈروں کی بات نہ مانی ہوتی۔ وقالو، پھر کہیں گے اللہ کے سامنے، ربنا انا اطعنا سادتنا، یا اللہ ہم نے کہا مانا اپنے ان سرداروں کا، ان سادات کا مانا، ان سید صاحب بادشاہ کا مانا، ان شاہ صاحب کا مانا، وقبران، اور اپنے بڑوں کا مانا، یہ ہمارے جو بزرگ بڑے فطر تھے، فاضلون السبیل، یا اللہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا، ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو یا اللہ دوگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، بہت بڑی پھٹکار نازل کر۔ اس وقت تو یہ معاملے ہوں گے، یہاں جو ہاتھ چوما کرتے تھے، چک چک کر جایا کرتے تھے، وہاں خدا کے عذاب مانگیں گے اور لعنت و پھٹکار بھیجیں گے۔ اور دیکھیں، قرآن کریم نے کچھ نہیں چھوڑا۔ سورہ صافات صفحہ 579 یعنی 79، پارے میں سورہ صافات آخری 3 سطریں دیکھیں، آیت نمبر 23، 24، 25، 26، بلکہ اس سے آگے تک جاتی ہے بات۔ یہ آیت نمبر 35 بلکہ 36 تک جاتا مضمون۔ اللہ نے سب کچھ کھول کے رکھا، صرف آنکھیں ہیں کہ رہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو ان مجرموں کو، ان مشرکوں کو، وازواجہم، ان کے ساتھیوں کو، ان کے جو جوڑے تھے، ان کے پیروکار تھے، وما کانوا یعبدون، اور جن جن کو یہ پوجتے تھے ان کو بھی اکٹھے کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم الی صراط الجحیم، اور پھر ان کو چلاؤ دوزخ کی راہ پر، وہاں لے جا کر پھینکو ان کو، وقفوہم، اور ساتھ ہی حکم ذرا ان کو کھڑا کرو، روکو ان کو، روکو ذرا، انہم مسئولون، سب کچھ پوچھتے ہیں، ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا؟ دنیا میں کتنے سبز بات دکھاتے تھے کہ تمہیں کوئی خطرہ نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو ہم تمہارا بیڑا پار کر دیں گے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، کوئی نہیں، وہ آج اپنے آپ کو پکڑاتے ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار کراتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہاں، قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ عَنِ الْيَمِينِ، پیر صاحب، حضرت صاحب، تو آپ تو دین کے راستے سے ہمارے پاس آیا کرتے، دیندار بن کر، بڑے بزرگ بن کر۔ قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ کہیں گے نہیں جی، ہم تو خود گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تمہارا خود خانہ خراب تھا، ایک طرف خدا کا قرآن تھا، اس سے تم نے منہ موڑ لیا اور ہماری باتیں مان لی، تم نے ہمارا کردار بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر کردار میں کوئی سنت کا نمونہ ہے بھی کہ نہیں، تم خود یقین نہیں لانے دے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا کوئی زور نہیں تھا تم پر، ڈنڈے مار کر ہم نے تم سے یہ شرک نہیں کروایا، بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی ہاتھ سے نکلنے والے تھے۔ حق علینا قول ربنا، آج خدا کے عذاب کی بات ہم پر بھی ثابت ہو گئی، انا لذائقون، ہم عذاب کا مزرعہ چکھنے والے ہیں، فاغویناکم، ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کنا غاوین، ہم خود بھی گمراہ تھے، فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اس روز یہ سارے کے سارے پیشوا بھی اور پیروکار بھی عذاب میں شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ کون مجرم ہیں؟ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے اس وقت بگڑ جایا کرتے تھے۔ ویقولون، اور یہ کہتے تھے، انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، ہمارے ان حضرتوں کو چھوڑ کر ہم اس شاعر کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا، مجنون دیوانہ بھی کہا، اس دیوانے شاعر کے لیے ہم بات چھوڑ دیں، اپنے حضرتوں کو چھوڑ دیں گے؟ بل جاء بالحق، اللہ فرماتے ہیں نہیں، نہ یہ شاعر ہیں نہ مجنون ہیں، سچ لے کر آئے خدا کے پیغمبر، وصدق المرسلین،
اور سچا کہا انہوں نے اللہ کے رسولوں کو انکم لذائق العذاب العلیم، اے مشرکو اور پیروکارو پیرو مریدو، تم اللہ کے عذاب کو آج چکھنے والے، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، آج تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ دیکھا قرآن کریم کس انداز سے حقائق کو کھولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں سورہ مومن کی آیت نمبر 47 صفحہ 612۔ اللہ اکبر، کیا عجیب ہے قرآن کریم۔ آیت 47 48 بلکہ آگے 50 تک۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، وہ وقت آنے والا ہے جب آگ کے اندر پہنچ کر بھی جھگڑیں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پیروکار کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پیشواؤں سے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، حضرت جی ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کچھ خدا کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو ہمیں، کچھ آگ سے بچا سکتے ہو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو پیشوا کہیں گے، اعلیٰ حضرت کہیں گے، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، ہم سب جہنم میں پہنچ چکے ہیں بھائی، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذین فی النار، اور جو آگ میں پہنچ جائیں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغے سے کہیں گے، ادعوا ربکم، مانگو اپنے رب سے، دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا، ہلکا کر دے ہم میں سے، یومن، ایک دن، من العذاب، تھوڑا سا عذاب۔ قالو، وہ جواب میں کہیں گے، اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، آج تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ اس جہنم کے عذاب میں تخفیف کر دیں، کیا خدا کے رسول تمہارے پاس نہیں آتے تھے؟ کھلے ہوئے نشانات، لیکن قالو بلا، کہ ہاں جی آئے تو تھے۔ قالو فدو، پھر کہیں گے انہوں پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کو تو پکارنا جو ہے سوائے بھٹکنے کا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صفحہ 622 دیکھیں، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29۔ پہلی دو سطریں چھوڑ کر، وقال الذین کفروا، کہیں گے وہ کافر لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، ارنا اللذین اضلانا، آج ہمیں دکھلا دو وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج دکھائی نہیں دے رہے، من الجن والانس، جو جن تھے یا انسان تھے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم اپنے پاؤں کے نیچے ان کو روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نیچے اور حقیر رہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 صفحہ 641۔ پہلی 3 سطریں چھوڑ کر 67۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جتنے دوست یار ہیں، پیر مرید ہیں، لیڈر پیروکار ہیں، الاخلاء، یہ ساری دوستیاں، یوم دن، اس روز، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے وہاں بھی، لیکن یہاں کی جو بے دینوں کی دوستیاں تھیں دنیا میں، وہاں ایک دوسرے دشمن بن کر سامنے کھڑے ہوئے۔ سورہ عنکبوت صفحہ 517 دیکھیں، پیچھے جائیں۔
517 آیت نمبر 25 ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت دن تم میں سے ایک دوسرے منکر ہو جائیں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا اس وقت کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ چند مقامات میں نے قرآن کریم کی مختلف مقامات سے آپ کو بتا دیے۔ اللہ کریم نے کوئی بات مخفی نہیں رکھی، سب باتیں کھول کر بیان فرما دی گئی ہیں۔ چنانچہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس تبرأ الذین اتبعوا، جس دن بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جو پیشوا تھے، من الذین اتبعوا، اپنے پیروکاروں سے، ورأوا العذاب، یہ دونوں ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اس وقت مرید کہیں گے، پیروکار کہیں گے کہ جواب تمہیں وہاں سے ملے گا نہیں، کوئی سہولت ان کی طرف، اے کاش ہمیں ایک دفعہ اللہ دنیا میں بھیج دیں، فنتبرأ منہم، ان بےایمانوں سے ہم اس طرح بیزار رہیں گے، کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے، ان کی شکلیں دیکھنے کا وار نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ، یوں اللہ تعالیٰ دکھلائے گا ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کی حسرت افسوس بڑھانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے اللہ پاک اس وقت ان کے سارے کرتوت سامنے رکھیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، یہ مشرک پیر یا مرید، پیروکار اور لیڈر سارے کے سارے آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا دعا مانگا کریں ایسی آیات جس میں عذاب والی آیتیں ہیں کہ یا اللہ تم ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے ملت اسلامی کا ہر فرد کو اس قسم عذاب سے محفوظ فرما۔ جنت والی آیتیں آئیں تو دعا مانگا کریں یا اللہ ہمیں بھی اس کا حقدار بنا، اور عذاب کی آیتیں نظر آئیں تو یوں دعا مانگا کریں یا اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت۔ ہمارے درس کے ساتھی تنظیم شاہ صاحب نے بھی اپنے کسی حاجت کے لیے دعا کے لیے کہا، ایک اور نوجوان بھی اپنے بہت سارے اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے اور عزیزوں کے لیے دعا کے لیے کہہ رہا تھا، کچھ بیمار ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے ساتھی خاور صاحب، ان کی اہلیہ اور بچیاں بیمار ہیں، عبدالعزیز بیگ، ان کی بیٹی خالد خلیل کی ہمشیرہ، اور بے شمار ہمارے دوست احباب، سب کے لیے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تو اپنی کتاب مقدس کے سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اور جو کچھ ہم نے اس وقت بیان کیا ہے یا سنا ہے یا اللہ اسے قبول فرما لے، اور قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما، اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہر گھر کے اندر یا اللہ ہدایت پھیلا دے، اور ہر گھر کے اندر سے جتنی گمراہی کے اثرات ہیں یا اللہ ان کو نکال دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کہلانے والا جو ہے اس کو سچا مسلمان بننے اور قرآن سے پوری آگاہی حاصل کرنے، ہدایت حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے معاشرے میں قرآن سے لا تعلقی کے سبب سے جو گمراہی کی فضا موجود ہے یا اللہ اس سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما۔ یہی اس امت کی زوال اور ظلم و حالی اور اس کی رسوائی کا سبب ہے کہ قرآن سے لا تعلق ہو چکے ہیں۔ یا اللہ جتنے بیمار ہمارے ساتھی ہیں یا ان کے عزیز اقارب ہیں، گھروں کے اندر خواتین ہیں، یا اللہ سب کے شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو ساتھی ہمارے کسی مشکل سے دوچار ہیں، کہ پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ تو ان کے حاجتوں کو جانتا بھی ہے، پورا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور مشکلوں کی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ یا اللہ سب کی حاجتیں بھی پوری فرما اور مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ جتنے ہمارے دو رفقاء درس اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں یا اور مسلمان، یا اللہ سب کو اپنے جوارح میں جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین زندگی جتنے دن بھی تو ہم نے ہمارے لیے رکھے ہیں، یا اللہ ان میں کوئی اچھا کام کرنے ہیں، یا اللہ جو تیری مرضی کے مطابق کام ہے قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس سے وابستہ رہنے کی توفیق، اور اسی کے مطابق سوچنے، اسی مطابق چلنے، اسی مطابق کام کرنے، اور زندگی کی ساری دلچسپیاں اور سارے مصروفیات اس کے مطابق یا اللہ قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔
کہ اللہ ہمارے اعمال میں جو خرابیاں ہیں، جو اخلاق کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، یا ہمارے معاملات کے اندر جو خامیاں ہیں، یا اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ان کی اصلاح فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔